دیکھیے آپ فکر نہ کریں، یہ جو کوئی شہنشاہ نقوی ہے اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ ذلت کا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوایا، کیونکہ شہنشاہ اللہ ہے۔ شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو جس طرح دنیا میں یہ ایک اکبر بادشاہ گزرا، یہ بھی اپنے آپ کو شہنشاہ اکبر کہلوایا کرتا تھا، اور کتنے ہیں بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، اور عام لوگ بھی جس طرح اس کا نام ہے نقوی شہنشاہ۔ تو اور جو کفر بک رہا ہے یہ تو اس کے علاوہ ہے نا، جو انبیاء پر الزامات لگا رہا ہے اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے نبیوں سے بھی اوپر کر رہا ہے، بالکل یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کفر بک رہا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے جانور وہ اس کی تائید میں، سارے مولوی اسی طرح۔ یہ صرف شیعوں کے ذاکر نہیں، یہ جو سنیوں کے ذاکر ہیں نا، طاہر القادری ہو گیا، طارق جمیل ہو گیا، یہ سنیوں کے ذاکر ہیں، اور خادم حسین رضوی ہو گیا، سارے اسی طریقے سے ایک بڑھ کر آتا ہے۔ اور بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد کتنا بڑا اسکالر ٹائپ سمجھا جاتا ہے، انقلابی ذہن والا، لیکن یہ بھی اسی فلسفے کی تائید کرتا ہے کہ انبیاء جو ہیں جب تک، یعنی خاص کر نبی علیہ السلام جب تک اللہ سے زیادہ پیارے نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ قلب و جگر کی قوت بن جاتا ہے نبی اس وقت جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اور اللہ فرمائے والذین آمنوا اشد الحب للہ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ شدید اشد الحب للہ، بڑی شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک اور خالق سے۔ تو اللہ کے مقابلے میں بھی کسی کی محبت کرو گے تو شرک ہے، چاہے جائے کہ اللہ سے آگے بڑھا دو۔ تو اس نقوی نے تو علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے آگے بڑھایا ہے، تو ڈاکٹر اسرار اس نے اور علامہ اقبال نے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ سے آگے بڑھا دیا۔ تو یہ ہے ان کا حال، سارے ایک ہی کشتی کے یہ مسافر ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا بہترین انتظام ان کے لیے کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہنم کی آگ کو پہلے بنایا تھا، آزمائش میں بعد میں انسانوں کو ڈالا۔ ان سارے کافروں مشرکوں نے اس آگ کے اندر جانا ہے۔ سورہ الکہف کے اندر مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے کافروں نے، کفر کا فتویٰ پہلے لگایا، قصور بعد میں بتایا۔ فرمایا کیا گمان کیا ہے کافروں نے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، نفع نقصان کا مالک، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے میرے بندوں کے وہ ثابت کرنا شروع کر دیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ میں ان کو شاباشی دوں گا۔ فرمایا ٹھہرو ذرا سنو، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ جہنم تو بنائی ہی ایسوں کے لیے ہے، ایسی خوفناک جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کے اندر یہ سارے کے سارے یہ شرک و کفر کرنے والے اور دائی شرک، یہ خاص کر صوفی لوگ، اور نور میں نور اللہ کہنے والے، اللہ کے بیٹے قرار دینے والے، اللہ کے علاوہ ان کے چڑھاوے چڑھانے والے، نذرانے پیش کرنے والے، 11ویں اور 12ویں والے، کشف المحجوب والے، انفاس العارفین والے، کنیت الطالبین والے، یہ سارے کے سارے ملفوظات والے، مجدد الافسانی، اور یہ سارے کے سارے جو مسلک پرست ہیں اور کہتے ہیں ہمارے فرقے کے بانی ہیں حضرت صاحب قاسم نانوتوی اور حضرت اور اعلیٰ حضرت جو ہیں، اور میاں نذیر دہلوی، اور یہ سارے کے سارے ابن عربی، سارے کے سارے جو بھی کفر و شرک کے اندر یہ مرے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اور باقیوں نے اسی لائن پر جانا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرح سر نیچے کر کے پیچھے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے اندھے، جانوروں کے جانور۔ تو بتائیے اس ملک کے اندر اس طرح کے بکواس کیے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو بتاؤ کیا وہ اسلام کا قلعہ ہوگا؟ یا کفر و شرک کا یہ گودام بنا دیا انہوں نے پاکستان کو، اور ایک سے ایک فریب کار آتا ہے، ان کا لیڈر آتا ہے، شرک کے انجیکشن دیتا ہے، ان کو تھپکی دیتا ہے کہ میاں لگے رہو، بالکل بڑے بڑے آئے ہیں اسی کو، کوئی سونے کے دروازے لگانے والے، کوئی حلوے بانٹنے والے، کوئی چادریں چڑھانے والے، سارے، کوئی جناب وہاں سجدہ تعظیمی کرنے والے، کوئی جنتی دروازے کے لگا کے اس کے اندر سے گزرنے والے، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ اس گندگی کے پلندے کو، اس کچرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں ایمان کی سمجھ دی ہے،
اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق دی ہے، اور ان سارے کافروں اور مشرکوں کی خبر لینے کے لیے کچھ تو انتقام لو اللہ کے بندوں تاکہ، اور مالک استقامت دے، اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو آگے لائے۔ دل کڑتا ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا منصوبہ یہی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے کے اندر ان کو برباد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہوا ہے، چند دنوں کا، لمحوں کا معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، ایمان خالص کی طرف نہ آئے، تو پھر بڑا خوفناک انجام ہے ان کا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔